جس چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہیں کر سکتے تو اس کے چھن جانے پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے سے کیا فائدہ۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو کہ مسلم ہسپانیہ، اندلس یا موجودہ اسپین کے آخری مسلم حکمراں ابو عبداللہ بن مولائے ابو الحسن کی والدہ نے اسے اس وقت کہے جب وہ غرناطہ کی چابیاں مسیح حکمرانوں کے حوالے کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ملک سے جلاد وطن کیا جا رہا تھا۔ اس نے جب اپنی آخری نظر اپنے آبا و اجداد کے ورثے پر ڈالی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس مقام پر جہاں پر ابو عبداللہ کی آہ نکلی، مسیحیوں نے اسی جگہ کو مسلمانوں کی شکست کی علامت کے طور پر تاریخ کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، اور آج بھی اس جگہ کو مور کی آخری آہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یورپی تاریخ دان اندلس یا اسپین کے مسلمانوں کے لیے مورز کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ ابو عبداللہ اندلس کی آخری مسلم ریاست غرناطہ کا وہ بدبخت حکمران تھا جس نے عین اس وقت اپنے والد ابو الحسن اور چچا محمد بن سعد الزاغل کے خلاف بغاوت کی تھی جب وہ اندلس کے اندر مسیحیوں کے مشترکہ لشکر سے مسلمانوں کی بقا کی آخری لڑائی لڑ رہے تھے۔ اور ہزاروں سال پرانی تاریخ رکھنے والے اس خطے نے کئی بادشاہتوں کا عروج و زوال دیکھا۔ یہ مختلف تہذیبوں، ثقافتوں اور بولیوں کا مرکز رہ چکا ہے۔ مسلمانوں کے دور کے اندر عرب اسے اندلس جبکہ ہسپانوی لوگ اسے اندلوسیہ کہتے تھے۔ جرمن قوم نے اسے وندلس کے نام سے پکارا تھا، اور انڈورا، فرانس، جبرالٹر، پرتگال اور مراکش کے ساتھ سرحدیں رکھنے والا 4,66,00,000 لوگوں پر مشتمل موجودہ اسپین آبادی کے لحاظ سے یورپی یونین کا 7واں جبکہ دنیا کا 30واں بڑا ملک ہے۔ 800 سال تک جس ملک پر مسلمانوں نے حکومت کی، جس کی سڑکوں اور تعمیرات پر آج بھی مسلمانوں کے طرز تعمیر کے نشان ہوں، یہاں پر گھومتے لوگوں کے لہجے اور ناموں کے اندر عربی زبان کے نشان آج تک باقی ہوں، مگر وہاں سے مسلمانوں کا آج تقریباً ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا ہو، یعنی پوری دنیا کے اندر سب سے کم مسلمان آبادی یہاں پر موجود ہو، جو کہ ایک وقت کے اندر تقریباً 60 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ سب آخر کیسے ہوا؟ ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے اس مسلم ریاست سے مسلمانوں کا مکمل صفایا ہو گیا اور آج صرف ان کے نام و نشان ہی یہاں پر باقی ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے اندر بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب یونان کو اپنے علم و طاقت کی بنیاد پر پوری دنیا کے اندر سپر پاور کی حیثیت حاصل تھی۔ یونان نے جہاں پر اپنی طاقت کی بنیاد پر یورپ کے تمام ممالک کو اپنی ریاست کے اندر شامل کیا، تو وہاں پر اسپین سمیت سمندر پار افریقہ کے کئی ممالک کے اندر بھی اپنی طاقت کا جھنڈا لہرایا۔ جب یونانیوں کا زوال شروع ہوا تو ان کی جگہ رومن حکمرانوں نے لے لی، اور رومن حکمرانوں نے جہاں برطانیہ سے لے کر اسپین تک کے علاقوں پر اپنی فوج کے ذریعے علاقے فتح کیے، تو وہیں پر شمالی افریقی ملکوں میں مراکش سے لے کر مصر تک اور بحیرہ روم کے کنارے آباد تمام ممالک کو بھی اپنی حکومت کے اندر شامل کر لیا تھا۔ 753 یعنی 753 کے اندر رومن حکومت قائم ہوئی اور 1453 تک قائم رہی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے میڈیٹرین سی کا تمام علاقہ اور پورے یورپ پر کنٹرول حاصل کر لیا، اور اپنے پیک پر موجود اٹلی، اسپین، موراکو، لیبیا، مصر، شام، عراق، ترکی، فرانس سمیت دنیا کے 3 بر اعظموں پر ان کا کنٹرول تھا، اور اس کا مرکز تھا اٹلی کا شہر روم۔ وقت آیا 330 AD کا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 330 سال کے بعد اس رومن حکومت کے اندر ایک بادشاہ آیا جس کا نام تھا ایمپرل کانسٹنٹائن، جسے قسطنطین بھی کہتے ہیں، اور اس نے رومن حکومت کا کیپٹل روم سے بدل کر قسطنطنیہ یعنی موجودہ ترکی کے اندر کر دیا، کیونکہ اس کی لوکیشن ان تینوں بر اعظموں کے درمیان ایک انتہائی آئیڈیل لوکیشن پر موجود تھی۔ اسی بادشاہ کے نام پر موجودہ ترکی کا نام قسطنطنیہ رکھ دیا گیا۔ اب اتنی بڑی سلطنت کو اکیلے ایک شہنشاہ